آیات کوٹ کی کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو ڈیٹی مانتے ہیں، تو پھر اس کا مرزا غلام قادیانی کی نبوت سے کیا تعلق ہوا؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ وہ نہیں آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے کہ تم انہیں پکارو وہ کبھی تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ اور بھائی میرا سوال سمجھا آپ؟ سلمان یار کیا کر رہے بھائی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ثابت ہو جائے گا تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے حضرت، تو آنے والا پھر کوئی اور ہی ہوگا۔ اور بھائی ٹھہر جاؤ، قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نہیں کہ کوئی اور آ جائے گا، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی نے نہیں آنا، کسی نے نہیں آنا۔ اگر آپ نے یہ موقف اختیار کرنا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، چیپٹر کلوز، جی میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے مرزا غلام قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اس کو مانے نا پھر آپ، جب کسی نے نہیں آنا تھا تو مرزا جھوٹا تھا، مانے اس کو؟ اس کا منطقی انجام یہ نکلنا چاہیے کہ قرآن کریم کی روح سے بھی مرزا غلام قادیانی جھوٹا اور حدیث کی روح سے بھی مرزا غلام قادیانی جھوٹا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں میں نے یہ تسلیم نہیں کیا۔ ابھی آپ نے کہا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، ابھی آپ نے کہا ہے 2 سیکنڈ پہلے، نہیں تو اس کی جگہ دوسرا آئے گا نا۔ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ ایک اور بندے نے آنا ہے، وہ آیت دکھائیں۔ نہیں ایسی کوئی آیت نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے نہیں بتا۔ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی شخص آئے گا، اس بارے میں قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ لیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تو ابن مریم کا کوئی چکر ہی نہیں، چیپٹر ہی کلوز ہے، اور مرزا کہتے ہیں کہ میں قرآن میں سے ابن مریم ہوں، اور حدیثوں کا تو میرے دعوے میرا حدیثوں پہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیات ہے، اس کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنایا ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی 17 آیت ہے اور 72 ہے، اور بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ کی ہے 116 کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ پھر سورہ یونس کے اندر ہے 68 آیت، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ پھر سورہ توبہ کے اندر ہے 29 آیت، نصارے نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ ان لوگوں نے کہا، یعنی کہ اس سے پہلے بھی لوگ اللہ کا بیٹا بنا چکے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ پھر سورہ مریم کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 ارب سے زیادہ بھی عیسائی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا شریک بنا کے بالکل برابر میں انہوں نے کھڑا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یقیناً وہ لوگ، یہ سورہ اعراف کی 194 اور 197 آیات ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان اور نفع یا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے انسان ہیں، بس تم انہیں پکارتے رہو مگر وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اب اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دے سکتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سورہ توبہ کے اندر 30 آیت ہے، انہوں نے اپنے علماء دین اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورہ یونس کی 18 آیت ہے، وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان اور نفع کا مالک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت کریں گے، لیکن یہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو پوچھ ان سے، تو اللہ کو وہ چیز کی خبر دے دو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، پاک ہے، وہ بہت بلند ہے۔ پھر سورہ اعراف کی ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا تھا۔ انہوں نے پھر سورہ فرقان کی 3 آیت ہے، انہوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے، نہ اپنے لیے نفع اور نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ معبود ابھی سب سے بڑی جو قوم ہے وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا ہوا ہے۔ پھر سورہ نحل کی آیت ہے 20 اور 21، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں، اور شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اچھا اب اسی کی یعنی کہ جب سورہ نساء کی 22 آیت ہے، تو کہہ دے انہیں پکارو جس کو تم اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ تو آسمان اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، نہ ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرما رہا ہے اگر تم انہیں پکارو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے اور نہ جواب دے سکتے ہیں، اور قیامت کے دن تمہارے شریک ٹھہرانے کا انکار کر دیں گے، اور تجھے ایک عظیم خبر دینے والی کی طرح کوئی آگاہ نہیں کر سکتا۔ تو میرا صرف یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو وہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کس طرح لے رہا ہوں ان آیت کو۔ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر میں بالکل آپ کا بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں، آپ نے آیات کوٹ کی کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو ڈیٹی مانتے ہیں، تو پھر اس کا مرزا غلام قادیانی کی نبوت سے کیا تعلق ہوا؟ سر نبوت سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن
آپ نے کہا مجھے بولنے نہیں دے رہے. میں نے کہا کہ چلو یار آپ بولو تاکہ آپ بعد میں سنیں اس کو جا کے اور لوگ بھی سنیں کہ آپ نے کیا بول. ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا. آپ نے کہا جی بالکل میں سرکار کی بات کو مان لیا. آپ نے کہا جی مرزا غلام قادیانی مریم کا بیٹا عیسیٰ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ خدا کی قسم مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا. آپ نے کہا لیکن مرزا غلام قادیانی تو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے نہیں ہے, تو اس کا مطلب مرزا غلام قادیانی مریم کا بیٹا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ثابت ہو گیا آپ کے اپنے بقول اور آپ کے اپنے اعتراف کے مطابق. اور جیسے مرزا غلام قادیانی جھوٹا ثابت ہوا قادیانیت کی صف لپٹ گئی. اتنا مقدم ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب جتنی آیات آپ نے کوٹ کی کہ عیسائی جو ہے نا وہ عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ وہ نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے کہ تم نے پکارو وہ کبھی تمہیں جواب نہیں دیں گے. اور بھائی میرا سوال سمجھا آپ سلمان یار کیا کر رہے بھائی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ مرزا غلام قادیانی نہیں تھا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں. یار میں کیا کروں پھر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. نہیں تو آپ مجھے سمجھائیں نا کہ اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. یار میری بات تو سن لو, میری بات تو سن لو. کیا ہو گیا؟ وہ بھی سمجھا دیں گے. یہ پہلی بات مکمل کر لیں, وہ بھی سمجھا دیں گے. چلے آپ کو چوتھا سوال آ گیا نا, وہ بھی سمجھائیں گے. اب پہلے مرزے کی بات تو مکمل کر لو. اب مرزا غلام قادیانی جھوٹا ثابت ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں جب تک میں ان آیت کے تھرو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت بھائی یار میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 3 سوال پہلے چوتھا ہی میں نے مان لیا. آپ نے کہا جی کہ امتیاز بھائی عیسائی جو ہے نا وہ عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ ان کو ہدایت دے. اور میں کیا کہوں؟ نہیں تو آپ مجھے قرآن کی آیت کا مطلب بتائیں نا. نہیں آپ نے خود مطلب سمجھ لیا نا صحیح. آپ نے 10-11 آیتیں کوٹ کی ہیں کہ عیسائی عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ ان کو ہدایت دے. تو میں کیا کروں پھر؟ نہیں تو اس میں قرآن بالکل صاف کہہ رہا ہے نا کہ وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ نہیں آئے گا ادھر. اچھا آپ دیکھو ذرا مرزا, آپ دیکھو ذرا آپ نے میں آپ کے آرگیومنٹ کو نا آپ کی فارم میں بیان کرتا ہوں. عیسائی عیسیٰ ابن مریم کی پرستش کرتے ہیں, یہ آپ کا ہے پہلا پریمس اے. اب اس کو کیسے جوڑیں گے؟ مرزا غلام قادیانی سچا تھا, یہ کیا بات؟ یا کوئی بات تو جوڑو نا آپس میں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ثابت ہو جائے گا تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے. حضرت دروازہ بھی کھول لیں گے. میں کہتا ہوں دروازہ کیا سارے روشندار کھڑکیاں بھی آج ہی کھول کے بھیجے, مسئلے کو نہیں ہے. آ جاؤ چلو دروازہ کھول لیتے ہیں پہلے. اب آپ بات کو سمجھیے گا, ہمیشہ ڈسکشن کے اندر نا ایک چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ بلڈ اپ کیا جاتا ہے. ابھی چونکہ ہم ایک بات کو مکمل کر لیں اس کے بعد آگے چلیں گے. آپ نے کہا مجھے 2 منٹ بولنے, آپ نے کہا مجھے بولنے دو. میں نے کہا کھل کے بولو, جب تک آپ نے چاہا آپ بولے. آپ نے کہا جی کہ امتیاز بھائی یہ دیکھو عیسائی جو ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم کی پرستش کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ ان پہ رحم کر, اللہ ہدایت دے. اب وہ بھائی میں کیا کہوں اس کے اوپر. اور نہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن سے ثابت ہوتی ہے تو وہ جو حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم آئے گا تو ہمیں اس کو جی کریں بات مکمل کریں. دوسرے اس میں لینا پڑے گا اس میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میری جان اور میری جان کے ٹکڑے ایسے نہ کر تیرے پہ پیار آ رہا ہے سلمان, صحیح بات ہے یار. اور بھائی ایسے نہ, ادھر دیکھ ذرا. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب آگے چلتے ہیں ڈسکشن میں, جو ایک چیز ایگری ہو جائے نا, یا تو جب تک ایگری نہ ہو تو ایگری کا لفظ نہ بولو تاکہ اس کو ڈسکس کر لیا جائے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ ہم تو گھنٹوں ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی اللہ کا فضل کا مسئلہ ہمیں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھا کے کہہ دے, مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جب کوئی بات قسم اٹھا کے کہہ دی جائے اس کی تعویل کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس کے پھر کچھ اور معنی کرنے پڑے گا, اسے کہتے ہیں تعویل. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ نہ تعویل ہو سکتی ہے نہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا, وہ ظاہر کے اوپر کہتے ہیں لٹرل کو. لٹرلی اگر عیسیٰ ابن مریم کہا ہے تو عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے, لہذا وہ دروازہ آپ ادھر سے ایسے کھولیں گے تو آپ کھول نہیں سکتے نا. مرزا آپ کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے آ کے. اچھا یہ ایک بات ہے, اس بات کو پہلے مکمل کر لیں. اگر آپ دیکھیں نا, میں آپ کو آخری دفعہ نا اس بات پہ ایک اور مطلب درخواست کرتا ہوں. عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پرستش کی, لہذا مرزا غلام قادیانی سچا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ جو میرے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے, اور ان کا یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے. یار میرا سوال سمجھا ہے آپ نے؟ ہم دونوں ایک میری بات سن لو, توجہ سے سننا بات کو, اللہ کے واسطے دے کے آپ سے کہہ رہا ہوں. مرزا غلام قادیانی کی صداقت پہ بات ہو رہی ہے. مرزا غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے, مرزا غلام قادیانی کی صداقت پہ بات ہو رہی ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ کی پرستی شروع کر دی, اس کا کیا تعلق ہے مرزا کے سچے ہونے سے؟ یہ بات ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر مرزا غلام صاحب تو بعد میں آئیں گے, پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ میرے پیارے دیکھ ایسے نہ کر یار, دیکھو کتنا ظلم ہے یار. قادیانی بھی یہی کرتے ہیں مرزے کے ساتھ کہ جب پھنستے ہیں نا مرزے کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یار آپ بھی ایسا کرو گے, حالانکہ آپ تحقیق کے ساتھ اس کا مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں. ایسے نہ کرو بھائی. مرزا غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا, لہٰذا وہ جھوٹ بولتا تھا, وہ تو ہو گیا فارغ. باقی آپ کے جو سوال انٹلیکچوئل ہیں وہ ہم ڈسکس کر دیں گے, لیکن پہلے وہ اس کو فارغ کریں بیچ میں سے. نہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا
تو آنے والا پھر کوئی اور ہی ہوگا؟ اور بھائی ٹھہر جاؤ، قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نہیں کہ کوئی اور آ جائے گا۔ او پیارے سلمان، آئی لو یو، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی نے نہیں آنا، کسی نے نہیں آنا۔ یہ نہیں نکلتا کہ اچھا ادھر سے ہم نکال لیں گے کہ فوت ہو گیا اور پھر ہم کہیں گے نہ، ایسے نہیں بھائی۔ اگر فوت ہو گیا چیپٹر کلوز، پھر تو کسی کے دعوے کی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ اگر آپ نے یہ موقف اختیار کرنا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، چیپٹر کلوز، جی میں بھی یہ کہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پرابلم یہ ہوتی ہے، آپ جب شروع میں آئے تو آپ نے کہا کہ میں مرزا غلام قادیانی کے مذہب کو قریب ہو گیا ہوں قبول کرنے کے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کا مصداق مرزا غلام قادیانی کو ماننے چلے تھے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی قرآن کی روح سے اس بات سے ایگری کر گیا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا، اب کسی نے نہیں آنا۔ تو ٹھیک ہے، تب بھی مرزا کا چیپٹر کلوز ہو گیا، کریکٹ، اس کو پہلے کلوز کریں نا پھر۔ یار دیکھیں، جو بات آپ کرتے ہیں نا، پہلے آپ نے کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، اور آپ نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا، تو حدیث کی روح سے مرزا کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب آپ نے کہا قرآن سے، آپ نے کہا جی قرآن نے کہا عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا، ٹھیک ہے آپ مانے، مجھے کیا ہے، آپ مانے نا۔ تو پھر لیکن اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ چیپٹر کلوز، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جی آپ یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، میں یہی کہتا، میں آپ نے میری بات پوری ہونے نہیں دی۔ اگر آپ اس بات سے ایگری کر گئے ہیں نا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو میں آپ کو اپنا کچھ بھی نہیں بتا رہا، میری بات کو سنیں توجہ سے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کا نتیجہ یہ آپ نے نکالا ہے تو اس کا لازماً نتیجہ نکلے گا کسی نے نہیں آنا۔ آپ نے کہا جی میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے مرزا غلام قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ اس کو مانے نا پھر آپ، جب کسی نے نہیں آنا تھا تو مرزا جھوٹا تھا، مانے اس کو۔ اس کا منطقی انجام یہ نکلنا چاہیے۔ بس الحمدللہ، الحمدللہ، یہ ہماری بات۔ ایک سیکنڈ، یعنی آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ قرآن کریم کی روح سے بھی مرزا غلام قادیانی جھوٹا اور حدیث کی روح سے بھی مرزا غلام قادیانی جھوٹا، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں میں نے یہ تسلیم نہیں کیا۔ ابھی آپ نے کہا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، ابھی آپ نے کہا ہے 2 سیکنڈ پہلے۔ جب ہم ان آیت کو اسی طرح لیں گے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے نہیں آنا، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ میں اپنے جان کے ٹکڑے کو نا آج اپنی بھی باتیں بتا کے بھیجوں گا، بات کو تو وائنڈ اپ کر لینا، یہی تو مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک ٹائم میں 3 باتیں نہیں کھولنی۔ احادیث کی روح سے عیسیٰ ابن مریم نے آنا تھا، مرزا غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا، حدیث کی روح سے دروازہ بند ہو گیا مرزا غلام، اور مرزا جھوٹا ثابت ہو گیا۔ قرآن کی روح سے آپ نے کہا کہ آپ کی سمجھ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ اس کا لازمی نتیجہ کہ قرآن کی روح سے کسی نے نہیں آنا، اور مرزا کہتا میں آ گیا ہوں، تو لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ کہ مرزا غلام قادیانی قرآن سے بھی جھوٹا ہو گیا۔ تو بھائی دیکھو، اگر کوئی بات ہے تو پوچھ لو، مرزا غلام قادیانی قرآن سے بھی جھوٹا ثابت ہو گیا آپ کے بقول، اور حدیث سے بھی جھوٹا ثابت ہو گیا آپ کے بقول، ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہوں گا۔ وہ کر لیں گے، نبی بھی منگوا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آنے والا آپ کا بھائی جو ہے نا، یہ آپ کا 5واں سوال میں نے ایڈمٹ کر لیا، 5 ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے نا، اللہ کے توفیق سے یاداشت کے اندر 5 سوال محفوظ کر لیے ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ ہدایت کے لیے نبی آنے ہیں، اس سوال کا جواب بھی آپ کا بھائی آپ کو آج ہی دے گا۔ مرزا غلام قادیانی کا جھوٹا ہونا حدیث سے بھی ثابت ہو گیا آپ کے بقول، اور قرآن سے بھی ثابت ہو گیا آپ کے بقول، یار اس کا اعتراف تو کر دو بھائی۔ میرے بقول تو نہیں ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو آنے کے لیے ایک بندہ جو دعوے دار ہے اس کو تو دیکھنا پڑے گا نا بھائی۔ میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ یہ آپ کو غلطی کہاں پہ لگ رہی ہے۔ سنیے بات توجہ سے، بہت توجہ سننے والی بات ہے یہ۔ آپ مجھے بتائیں قرآن کریم کی روح سے آپ کی سمجھ کے مطابق عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ جی فوت ہو گئے۔ اچھا یہ آپ کا ہے پہلا مقدمہ، آپ کا، ہمارا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اچھا یہ پہلا مقدمہ آپ کا۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن کریم پہ آپ نے مجھے وہ آیت دکھانی ہے جو کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے، دکھائیں۔ یہ تو کوئی بھی آیت نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کن الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل نہ کہ کوئی الفاظ دکھا دے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بارے میں قرآن نے کو بات کی ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، قرآن کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ کلوز کیسے ہو گیا؟ کلوز یار دیکھو، آپ نے کہا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کے عقیدے اور سمجھ کے مطابق قرآن کریم میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی کوئی بات نہیں ہے، تو قرآن کا چیپٹر کلوز ہو گیا نا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے۔ یہ تو اس کی جگہ دوسرا آئے گا نا، وہ جگہ کی بات کرتا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے قرآن کا چیپٹر کلوز ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اب آپ نے وہ آیت دکھانی ہے جو آپ
صرف ایک، 10 نہیں دکھانی، صرف ایک جس میں لکھا ہو کہ قرآن میں، پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ ایک اور بندے نے آنا ہے، وہ آیت دکھائیں کی جگہ پہ ایک اور بندے نے آنا ہے. ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ اس کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا، تو وہ آیت دکھائیں. تو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو ان کی جگہ ان کی اس پہ آئے گا. ایسے نہیں، قرآن پہ پہلے حدیث پہ پھر جائیں گے. آپ نے کہا پوائنٹ نمبر 1، آپ نے کہا کہ آپ کی سمجھ کی روح سے قرآن سے عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، یہ آپ کا پہلا ایکسیپٹڈ عقیدہ ہے. آپ کا دوسرا ایکنالجڈ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آنے کی کوئی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد تیسری بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا قرآن کریم میں کوئی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی بندہ اینڈ ٹائمز میں آئے گا؟ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو قرآن کی کچھ آیت پیش کر کے دیتا ہوں آپ کو. ایک سیکنڈ پہلے میرا سوال اپنی زبان سے دوہرا دیں. کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی زبان سے میرا سوال دوہرا دیں کہ میں نے آپ سے سوال نمبر 3 کے طور پہ، کیونکہ 2 باتیں میں ایگری ہو گئے ہیں. پہلی بات میں آپ نے کہا ایگری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کی روح سے آپ کے عقیدے کے مطابق فوت ہو گئے. پھر آپ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کی روح سے ان کے دوبارہ آنے کی کوئی بات نہیں ہے. اب تیسری بات آپ سے میں نے پوچھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا، یہ آیت کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، سورہ حج کی آیت ہے 75. پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید جو ہے نا، پہلے میں بتاؤں آپ کو. ہمیں پتہ ہے قرآن کیا ہے، آیت پڑھیں. ٹھیک ہے، اللہ انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے، چنتا تھا نہیں چنتا ہے. ٹھیک ہے، سورہ حج کی 75. تو کیا کروں پھر میں؟ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے کام میں ہم دخل دے ہی نہیں سکتے. میں دخل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ دخل کیسے دے رہے ہیں. ابھی آپ کے بندے سن لو نہ، سلمان ایسے نہیں. آپ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا، یہ قرآن کریم کی کسی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ سوال پہ غور تو کیا کرنے پہلے. عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا، آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے رسولوں کو. میں آپ سے سوال کیا کر رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا، یہ قرآن میں آیت ہے؟ آپ تھوڑا دھیان سے سنیے گا میری بات. میں ساری بات سنوں گا لیکن میرا سوال ایسے نہیں، سوال ایڈریس کرنا ہے. عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا، یہ قرآن میں ہے؟ میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں بتائیں. ٹھیک ہے ٹھہرے. دیکھیں نا، 2 باتیں ہوتی ہیں. آپ نے، میں نے سوال کیا کیا کہ کیا قرآن کریم کی آیت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا؟ آپ نے پہلے بتانا ہے ہاں یا نہ، اس کے بعد آپ تفسیر بھی دیجیے گا. پہلے بتائیں ہاں یا نہ. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. قرآن کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. کیوں؟ آپ کے 3 عقیدے ہیں قرآن کریم کی روح سے. آپ کا پہلا عقیدہ قرآن کریم کی روح سے، آپ کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. قرآن کریم کی روح سے آپ کا دوسرا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے. آپ کا تیسرا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں جو کہتی ہو کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، اس کی جگہ پہ کوئی. میں سنوں گا. میں نے جو 3 باتیں کی ہیں میں نے ٹھیک کی ہیں؟ نہیں، تیسری والی صحیح نہیں کی. اچھا، اب دیکھیں، پہلے تیسری والی بات کو سنیں پھر اس کا جواب دیں. کیا قرآن کریم میں کوئی آیت ہے جو یہ کہتی ہو کہ آخری زمانے میں عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا؟ آخری زمانے کی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک، وہ نکال دیں. کیا قرآن کریم میں آیت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا؟ جب میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھوں گا تو آپ کے کچھ میں پڑھواؤں گا، میں ساری بات سمجھوں گا. دیکھو نا میرے بھائی، ایسے نہ کرو. مجھے آپ سے پیار ہے اللہ کے لیے، چونکہ آپ آئے ہیں، میں آپ کی بات کو بے اعتماد کروں گا. آپ نے کہا جی آپ حق کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے یہ نیت آپ کی. آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی شخص آئے گا، اس بارے میں قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. اچھا، اب آپ نے کوئی مجھے نہیں وضاحت کرنی، آپ نے بسم اللہ کر کے وہ آیت کا ترجمہ پڑھ دیں، عربک پڑھ دیں، جس میں کیا لکھا ہو، عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ ایک شخص آئے گا. پڑھیں. یہ میں نے پڑھی تھی نا، سورہ حج کی 75 آیت. اللہ انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے. وہ اب دیکھو یار، ایسے نہ کرو. سوال کیا کر رہا ہوں، ہماری بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ مرد غلام قادیانی کا کیا دعویٰ تھا؟ او بھائی ایسے نہ سلمان کرو، اللہ کا واسطہ. بات کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. میں سنوں گا، میں اپنے بھائی کو گلے لگا کے آپ کی بات سنوں گا. بات کو تو ایسے کریں جو سمجھ میں آتی ہو. عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور شخص آئے گا. عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا سر. میں وہی تو اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے پہلے چیپٹر کو ہم کلوز کر لیں قرآن کریم کے حوالے سے، پھر جو آپ کے سوالات ہیں نا کہ بھئی اللہ نبیوں کو بھیجے گا، ہدایت دے گا، سارے ایڈریس کروں گا. عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، آنے کے حوالے سے قرآن کا چیپٹر کلوز ہوا کہ نہیں؟ وہ تو ان کے اس سے تو کلوز ہو گیا. بس ٹھیک ہو گیا. عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے حوالے سے قرآن کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب آتے ہیں حدیثوں پہ. عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے حوالے سے
حدیث کا چیپٹر اوپن ہے یا کلوز ہے؟ نہیں حدیث کا نہیں، پہلے میں تو قرآن سے ہی بات میں سنوں، دیکھو میری بات سنو، آپ کا سوال، یہ سوال نمبر 6 بھی لکھ لیا ہے آپ نے، کہا جی کہ قرآن کریم سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چنے گا نبی، ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، جواب دوں گا۔ عیسیٰ ابن مریم کی بحث کو پہلے مکمل کریں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ تسلی سے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام رات کیوں نہ لگ جائے، اپنے بھائی کے لیے بیٹھوں گا یہاں پہ انشاءاللہ۔ یہ بتائیں عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جب ہم نے قرآن کریم کی طرف نظر کی وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب آپ آ جائیں، کیا آپ یہ کہنا، جو کہتے ہیں ہمارا مقدمہ کیا ہے، ہم نے پہلے احمدیت کا چیپٹر کلوز کرنا ہے، پھر اپنے بھائی کے انٹلیکچوئل اکیڈیمک کوسچنز کا انشاءاللہ انٹلیکچوئل اکیڈیمک جواب دینا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جب قرآن کا چیپٹر، ابھی آپ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے حوالے سے قرآن کا چیپٹر کلوز ہے، اب دیکھیں ذرا، آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا کہ میرے دعوے کی بنیاد حدیثوں پہ ہے ہی نہیں ہے، حوالہ چاہیے ابھی دکھاؤں گا ابھی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ابن، آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 1 ہم نے آپ سے سمجھ لیا۔ اب آپ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ حدیثوں کے اوپر میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے، اب قرآن کی روح سے تو عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہی نہیں ہے، آپ نے بھی کہا ہے، اور مرزا کہتا ہے کہ حدیثوں کے حوالے سے میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں سے رزلٹ نکالنے کیا بنا، مرزا جھوٹا ہے۔ جہاں سے مرضی آ جائیں، میں کہتا ہوں کہ جہاں سے مرضی گھوم کے آ جائیں رزلٹ ایک نکلے گا، مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے۔ کہ قرآن مجید جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پرانے آیت آتی ہیں اس کو کہتے ہیں پرانے لوگوں کے لیے ہے، تو یہ قرآن مجید پرانے لوگوں کے لیے آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعد میں آ رہے تھے ان کے لیے آیا ہے؟ زبردست آئی اپریشیٹ دا کوسچن۔ یہ آپ کا سوال نمبر 7 ہو گیا کہ قرآن کریم کی جو ہدایت ہے کیا یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے یا صرف پرانوں کے لیے؟ زبردست، یہ سوال نمبر 7 بھی نوٹ کر لیا۔ اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ مرزا غلام آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا چیپٹر کلوز ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حدیثوں کے اوپر تو میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے، مرزا کہاں سے نکالیں گے؟ نہیں دیکھیں، پہلے آپ میرے جو یہ اس کو جب رد کریں گے نا کہ اب جیسے میں جو سوال اٹھا رہا ہوں آپ مجھے اس سے جواب دیں گے تو پھر میں، ہم دونوں نے اپنی تمام ڈسکشن کو، سنیں میری بات توجہ سے، 2 دائروں میں بند کیا ہے۔ ایک دائرہ ہے آپ کے جنیرک اکیڈیمک کوسچنز کا، وہ میں سارے آپ کے آج ہی جواب دینے اللہ کی توفیق سے نوٹ کر لیے ہیں۔ ایک دائرہ ہے احمدیت کے باطل یا سچا ہونے کا، یہ دائرہ پہلے سارا ایڈریس کریں گے۔ جب میرا بھائی کہے گا نا کہ بھائی امتیاز یہ دائرہ ایڈریس ہو گیا، میرے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہے مرزا غلام قادیانی کے مذہب کو قبول کرنے، اس کو ماننے کا، تو یہاں پہ آپ کے بھائی کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میرے بھائی کو اللہ نے بات سمجھا دی ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ آپ کہیں جی کہ اس دائرے کے سوال بھی گڑ مٹ کر دو۔ سلمان پیارے، یہی تو بات ہو رہی ہے 125 سال سے، اسی لیے تو قادیانیوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 2 دائروں کے سوالات کو یوں کر دیا گیا ہے، اور یہ بائی چانس نہیں ہوا، بائی ڈیزائن ہے، یہ پوری مہارت سے کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا احمدی کو بات سمجھنا ہے۔ آپ تو ابھی احمدی ہے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن میرے بھائی اس دائرے کو پہلے بند کرو۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرا دعویٰ حدیثوں پہ کی بنیاد پہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن سے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا چیپٹر ہی کلوز ہے، مرزا کہاں سے نکالیں گے؟ اب آپ کو دوبارہ آپ کا بھائی ٹائم دے رہا ہے، بولے۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید جو ہے آنے والے لوگوں کے لیے، پرانے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر سورہ حج کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے، 75 آیت ہے۔ پھر اللہ کی سورہ نور میں آیت ہے اللہ ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، 55 اس کا نمبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں کہہ رہا ہے، اس کی آیت ہے نمبر 5، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پرانے لوگوں سے بات نہیں، اور یہ آنے والے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ اعراف کی 35 آیت ہے، اے ابن آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیت پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے تو ان لوگوں پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی 123 آیت ہے، اللہ نے کہا جب بھی میری طرف سے ہدایت ہو میری پیروی کرنا۔ پھر سورہ مرسلات میں ہے آیت نمبر 11، جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والی امت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، پرانی سے نہیں ہے۔ اچھا، پھر جب انہوں نے، سورہ سجدہ ہے 24 آیت ہے اس کی، جب انہوں نے صبر سے کام لیا تو ان میں ہم نے اپنے امام بنائے جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے۔ تو اب جب بھی کوئی صبر کرے گا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ امام بنائے گا۔ اچھا اب اس کی میں تمہید کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ جیسے ہم وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کر اور ان کی آل پہ رحمت نازل کر، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ رحمت نازل کی، ٹھیک ہے۔ اور الحمد شریف میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس دخان میں کہہ رہا ہے، یہ 5 اور 6 آیت ہے اس کی، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے، یعنی کہ
یہ تو اللہ جو نبیوں کو بھیجتا ہے وہ رحمت نائن، اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ طیب کو خبیث سے الگ کر دے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم کو غیب کا علم دے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اچھا اب کتنا بولنا ہے آپ نے اور چلیں بس بہت ہے۔ چلے اب یہ بتائیں کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا عیسیٰ، ان کے آنے کا دروازہ آپ نے کہا جی قرآن نے بند کر دیا ہے۔ جی مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرا دعویٰ حدیثوں کی بنیاد پہ ہے ہی نہیں ہے، مرزے کو نکالے پہلے کہیں سے۔ سر میری آپ کسی بھی آیت کا نا قرآن سے کوئی جواب دے نہیں پا رہے ہیں، آپ ہمیشہ اس کو مرزا صاحب کو لے آتے ہیں۔ اچھا جی، اپنے پیارے بھائی کو اگر میرے سامنے ہوتے تو آپ کا ماتھا چوم کے بھی تمہیں یہ بات آپ سے کہہ دیتا کہ اگر تو بات سمجھنی سمجھانی ہو نا، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سوالات کو ان کے اپنے نا ڈومین میں ایڈریس کیا جائے، گڑبڑ نہ کیا جائے۔ گڑبڑ سے کسی کو بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے سوالات کو آپ کا بھائی ایڈمٹ کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے سوال کیا کہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی آئیں گے، نبی بھیجیں گے، نبوت رحمت ہے، اللہ بھیجے گا۔ میں نے کہا میں نے تو اس کو اکنالج کر لیا ہے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ ابھی بھائی پہلے نا ایک سن لیں، میں پہلے مرزا غلام قادیانی والا جو آپ نے آ کے اپنے بھائی کا دل توڑا ہے نا، اس کو بھائی ذرا کلیئر کر لیں کہ مرزا غلام قادیانی کے جھوٹا ہونے کا آپ کو اب یقین آیا یا مزید اس پہ پہلے بات کر لیں پھر آپ کے سوالوں پہ جائیں؟ سر مجھے ان کے جھوٹا ہونے پہ یقین نہیں آیا، کیونکہ ابھی دعوے دار صرف ایک ہی ہے۔ ایسے نہیں دیکھیں ذرا ایک بات کو سلمان، یہ دیکھیں ذرا عدنان بھائی نے آج ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ کبھی کبھی ہاتھ بھی جوڑ دو کچھ نہیں ہوتا۔ یار یہ ہاتھ جوڑا تمہارے سامنے، سوال سننا میرے پیارے سوال۔ یہ جو کتاب کے ورک پلٹ، اس کتاب کا نام کیا ہے ابھی جس کے آپ ورک پلٹ رہے ہو؟ کیا نام ہے؟ نہیں یہ میں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ ایک سیکنڈ ابھی آپ کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب سنیے گا ذرا بات، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سے کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو آن کر کے آتے تو مزہ آتا تھا، کنیکٹ ہو کے بات کرتے۔ دیکھیں ذرا، آپ کا عقیدہ ہے، میرا نہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا چیپٹر بند ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں حدیثوں کے اوپر میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یہ مرزے کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا میں مصداق ہوں، تو مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جھوٹ ثابت ہو گیا۔ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وہ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہونا کہ آپ آخرت کو اور اللہ کو سامنے رکھ کے ایک بات کا جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس زبان سے بول دیں۔ وہ کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ آپ کے جو سوالات ہیں ان کا کوئی تعلق مرزا غلام قادیانی کی صداقت سے ہے نہیں ہے، اس لیے میں ان کو یہاں مکس نہیں کرنا۔ کیوں نہیں ہے؟ مرزا غلام قادیانی کا بڑا اسپیسیفک دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں المسیح الموعود، کہ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو پہلے ہمیں وعدہ تو پتہ چلے نا کہاں کیا گیا تھا۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں کسی کا وعدہ ہی نہیں آنے کا، مسیح کا، نبی نہیں۔ ابھی بات ہو رہی پہلے مرزا غلام قادیانی پہ۔ مرزا غلام قادیانی کا پرومسڈ مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ ابھی حوالہ مانگیں گے، ابھی دکھا دوں گا۔ مرزا غلام قادیانی کی سنیں بات، پیارے میری جان کے ٹکڑے، بات سننا ذرا۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ لیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تو ابن مریم کا کوئی چکر ہی نہیں، چیپٹر ہی کلوز ہے، اور مرزا کہتے ہیں کہ میں قرآن میں سے ابن مریم ہوں، اور حدیثوں کا تو میرے دعوے کی حدیثوں پہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے اس مہمے کو جو کہ آپ کے سامنے کھل چکا ہے اسے وائنڈ اپ کر دیں، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کے 7 سوال جو میرے بھائی نے آج پوچھے نا اللہ کے فضل سے ایڈریس کریں گے۔ بسم اللہ کریں، پتہ مرزا چیپٹر کلوز کر دیں پہلے، اس کے بغیر دیکھیں، اس کے بغیر بات کرنے کا نا فائدہ نہیں ہے، لیکن وعدے پہ قائم ہوں۔ مرزا کا چیپٹر کلوز کرنے کے بعد آج ساری باتیں کریں گے۔ چلیں نکالیں مرزا کو کہیں سے۔ دیکھیں مرزا کا چیپٹر جب کلوز ہوگا جب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کا کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن میں یہ آیت ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ جتنی بھی آیت ہیں۔ کیا مرزا غلام قادیانی کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا کہ نہیں؟ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے۔ مسیح موعود کا ترجمہ کیا ہوتا ہے عام سلیس زبان کے اندر؟ وہی موعود جس کا آنے کا وہ تھا۔ یہ وہی کس کا ترجمہ ہے جی؟ یہ وہی کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ موعود جس کا وعدہ تھا آنے کا، موعود نبی۔ ایک سیکنڈ، نبی کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، آپ بتائیں۔ میں بتا دیتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ تھا کہ وہ مسیح جس کا وعدہ اللہ نے امت مسلمہ سے کیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا سلیس ترجمہ بتا رہا ہوں اور لائیو بیٹھ کے بتا رہا ہوں، کوئی قادیانی آگے چیلنج کر لے، یہاں لائیو بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ تھا کہ وہ مسیح جس کا وعدہ اللہ نے مسلمان امت سے کیا ہے میں وہ ہوں۔
ٹھیک ہو گیا؟ جی اب ٹھیک دیکھیں ہے ذرا، اب دیکھیں ذرا. اور مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے دعوے کی کوئی بنیاد حدیثوں پہ نہیں ہے، حدیث کا چیپٹر کلوز ہے، وہ مرزا نے خود کلوز کر دیا ہے. اب قرآن میں سے مجھے وہ آیت دکھا نہیں سکے. آپ نے کہا کہ قرآن میں تو مسیح کے وعدہ ہی نہیں ہے. اگر سنے بات، اگر مسیح کا وعدہ اس امت سے قرآن میں کیا گیا ہے، وہ وعدہ دکھا دیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مسیح موعود، ایک مسیح جس کا اس امت سے وعدہ کیا گیا ہے، قرآن میں سے وعدہ دکھا دیں. وہ پیشن گوئی یہ ایک ہی نہیں ہے. نہ پیشن گوئیاں نہیں کرنی ادھر بھائی، میری بات سنا کریں. ابھی چونکہ ابھی نا ہم کسی طرف نا جا نہیں رہے، پیار آپ سے بڑا ہے، آگے بھی آتے رہیے گا. قرآن کریم میں سے وہ آیت دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے ایک مسیح کا وعدہ کیا ہے، وہ آیت دکھائیں. نہیں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. اچھا، اب قرآن کریم میں کسی مسیح کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. حدیثوں کا مرزا کہتا ہے، سن لیں، اور مرزا کہتے ہیں حدیثوں پہ میرے دعوے کی بنیاد نہیں ہے. مرزا کہاں سے نکالیں گے؟ مرزا تو اسی سے نکالیں گے نا کہ حضرت نہیں ٹھہرے نا یا ٹھہر تو جاؤ. اسی سے نہیں کہنا، ایسے نہیں کہنا. آپ نے سنے بات، آپ نے کہا قرآن کریم میں اللہ نے اس امت سے کسی ایک مسیح کے آنے کا وعدہ نہیں کیا. آپ نے کہا قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. اچھا، مرزا کہتے ہیں حدیثوں کے اوپر میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے. اور بھائی جب کوئی وعدہ ہی قرآن میں نہیں ہے تو مرزا کہاں سے نکالو گے مسیح موعود؟ ایسا مسیح جس کا دیکھیں نا، پہلے تو وہ وعدہ ہم دیکھیں گے نا، پہلے ہم وہ وعدہ دیکھیں گے، پھر وعدے کا وفا ہونا. جیسا کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے ہم وعدہ دیکھیں گے، پھر اس کا وفا ہونا دیکھیں گے. وعدہ دکھائیں پہلے. نہیں نام لے کے تو نہیں ہے اس کے اندر، قرآن کے میں اندر. نام کی بات میں نے نام کی اب سوال ہی نہیں کیا. میں نے کہا ایک مسیح کا وعدہ اللہ نے اس امت سے کیا ہوا ہے. مرزا کہتا ہے میں وہ مسیح ہوں. آپ نے وہ وعدہ دکھانا ہے جس کے کہاں پہ ہے کہ اللہ نے ایک مسیح کا وعدہ اس امت سے کیا، وہ وعدہ دکھائیں. میں نام کی بات نہیں کر رہا، ایک مسیح کا وعدہ قرآن میں سے دکھائیں. نہیں قرآن مجید میں تو کوئی مسیح کا وہ آنے کا نہیں ہے کسی بھی اس کا نام. دیکھو اب چلیں، بس ختم ہوگی بات. اب اس کو پہلے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا قرآن کریم میں اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ وہ اس امت کو ایک مسیح دے گا. جی اب دیکھیں ذرا. اور مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ حدیث کے اوپر تو میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے. حدیث فارغ، قرآن فارغ. مرزا نہ قرآن سے نکل سکتا ہے نہ حدیث سے نکل سکتا ہے. جب مرزا نہ قرآن سے نکل سکتا ہے نہ حدیث سے نکل سکتا ہے، مرزے کا چیپٹر کلوز، احمدیت کا چیپٹر کلوز. ایگری اور ڈس ایگری؟ نہیں کلوز کیسے ہو گیا یار اللہ آپ پہ رحم کرے. چلو ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو نا یہ بعد میں نا اس اسٹریم کو سنیے گا دھیان سے. ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاں کیا ہوا؟ آپ بہت تھک گئے ہوں گے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو.